اما بعد باب ما جاء في قول صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمے کا بیان. انا محمد حمید الرازی قال انبانا ابو داؤد طیالسی نے عباد ابن منصور نے اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اکتحلوا بالاسمت، اسمت سرما ڈالو اسمت. فإنه يجل البصر، یہ نگاہ تیز کرتا ہے. وينبت الشعر، بال اگاتا ہے. بال اگا سے مراد یہ جو پلکوں کے بال ہیں یہ اگاتا ہے. اسمت ایک پہاڑ کا نام ہے اصل میں، وہاں سے سرخ اور کالے رنگ کا سرما آتا ہے. یہ جو پیستے ہیں یہ اسمت سرما ہی ہوتا ہے اصل میں، جو پیس کر تیار ہوتا ہے. تو یہ اسمت سرما فرمایا استعمال کیا کرو تم. یہ دو فائدے دیتا ہے، نگاہ تیز کرتا ہے، بال اگاتا ہے. زامن وسلم کان لوگ مکھلا، پیغمبر سلام کے ساتھ نا ایک شیشی تھی مکھلا سرمے دانی، یفتحل منہا، آپ اس سے سرما لگاتے تھے. کل لیلہ، ہر رات، ثلاثہ فی حاجی ثلاثہ فی حاجی، 3 اساق میں 3 اساق میں. مردوں کے لیے یہ ہے کہ زینت کے لیے لگانا جائز نہیں ہے. مرد کے لیے، مرد ضرورت کے لیے لگائے، جیسے رات کو لگائے گا صبح کو دھو دے گا تو اس سے کم ہو جائے گا. یہ نہیں کہ ڈورا کھینچ کے پھر اس وقت جائے. یہ عورتوں کے لیے جائز ہے کہ وہ زینت کے لیے بھی لگا سکتی ہیں، جیسے وہ لگا کر پھر وہ مجلس محفل میں جاتی ہیں یا وہ، تو ان کے لیے اجازت ہے. لیکن اور مردوں کے لیے ہے کہ وہ رات کو لگائے تاکہ صبح کو جب وضو کرے تو اس وقت اس کی آنکھ وغیرہ دھل جائے گی. فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن صبان ہاشم البصری قال اخبرنا عبداللہ ابن موسیٰ قال اخبرنا اسماعیل عباد منصور حدثنا علی حجر قال یظہرون انبانا عباد منصور عن عباس قال یقتل قبل ان ینام بالاسمت ثلاث فی کل عین، آپ سونے سے پہلے ہر آنکھ میں 3 سلائیاں ڈالتے تھے. قال یظہرون فی حدیث ان وسلم قال انه مکھلا یقتل منها عند النوم ثلاث فی کل عین. انام المرین قال انبانا محمد بن یزید عن محمد اسحاق عن محمد منکر جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال وسلم علیکم بالاسم عند النوم، فرمایا اس میں سرما لگا کر سوتے وقت. فإنه يجل البصر وينبت الشعر، یہ نگاہیں تیز کرتا ہے اور بال اگاتا ہے. انا قطن سعید قال اخبرنا بشم فضل عبد الله بن عثمان بن خیثم سعید بن جبیر عباس بن انس قال سلم ان خیر اخارم اسمت، تمہارے سروں میں بہترین سرما اسمت سرما ہے. یہ ایران وغیرہ کی طرف سے آتا ہے. جزل البصری عراق سے. ينبت الشعر. حضرت ابراہیم مستمر البصری قال انا ابو عاصم عثمان عبد الملک انصاری ان ابن عمر رضی اللہ عنہ قال سلم علیکم بالاسم فإنه يجل البصر ينبت الشعر. باب ما جاء فی لباس صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کا بیان ہے. انا محمد حمید الرازی قال انبانا فضل موسی ابو تمیلہ زید بن حباب بن عبد المؤمن بن خالد بن عبد الله بن برید بن ام سلمہ قالت کان سلم احب صلی اللہ علیہ وسلم القمیص، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قمیص پسند تھی، سب زیادہ قمیص پسند تھی. اور قمیض وہ ہوتی جس کے دائیں بائیں چاک ہوتے ہیں، یاد رکھو. یہ جو آج کل جبہ پہنتے ہیں یہ کوئی اس زمانے کے لباس نہیں، عربوں کا اپنا ایک لباس ہے. یہ اس زمانے میں قمیض ہوتے، قمیض میں دائیں بائیں وہ ہوتا ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھاگتے گھوڑے پر چڑھ جاتے تھے، تو اس بند جبے کے ساتھ تو چڑھ ہی نہیں سکتا انسان، بھاگ بھی نہیں سکتا بلکہ گر جاتا ہے. لہٰذا بھاگنے کے لیے عرب اس کو اوپر اٹھا لیتے ہیں، اوپر باندھ لیتے ہیں. یہ تو فرمایا حدثنا علی حجر قال حدثنا فن موسیٰ عن عبد المؤمن ابن خالد عن عبد الله بن برید بن ام سلمہ رضی عنہا قد کان حب صلی اللہ علیہ وسلم القمیص. انا زیاد بن ایوب البغدادی قال حدثنا ابو تمیل عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن برید بن امه ام سلمہ قال کان حب صلی اللہ علیہ وسلم يلبس القمیص. حدثنا ابو قال ابو هكذا قال زیاد بن ایوب في حدیث عن عبد الله بن بریدہ عن ام سلمہ هكذا روى غير عن ابي تمیل مثل روایت زیاد بن ایوب ابو تمیل في حدیث عن امه وهو اصح. حدثنا عبد الله محمد بن حجاج قال معاذ بن شاون حدثني ابي عن بديل بن عقيلي وقيلي عن شام حوشب عن اسماء بن يزيد قال كان كم وسلم الى الرز، سلم قمیص وكل وسلم الى الرز، سلم کی قمیص کی جو وہ تھے نا لمبائی الى الرز، وہ گٹے تک ہوتی تھی، گٹے تک. یہ یہاں تو رز کیسے کہتے ہیں، یہ یہاں تک ہوتی تھی، آگے نہیں ہوتی تھی. تو یہاں پر درجی جو نا وہ آدھی اس کا لیتے ہیں بمائٹری، نہیں یہ رز الى الرز، یہ یہاں تک ہوتی تھی. حضرت ابو عمار حسین بن حریث قال حدث ابو نعیم اخبرنا زہیر بن عروہ بن عبد الله بن قشیر معاویہ قرہ نبی قالت وسلم، یہ معاویہ قرہ کہتے ہیں وسلم پاس آیا فی رہت من مزینہ، میں مزینہ کی جماعت کے ساتھ قبیلہ مزینہ سے، لی نبایعہ بیعت کرو، وان قمیصہ لمطلق، تو میں نے دیکھا کہ آپ کی قمیض کھلی ہوئی ہے.
زر قمیص مطلق، آپ کی قمیص کے جو ہے نا وہ بٹن کھلے ہوئے تھے، یہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، کھلے ہوئے تھے بٹن، ایسے بیٹھے تھے. یہ موت قرآن پہلی بار آئے اسلام لانے کے لیے. فدخلت یدی فی جیبی قمیصہ، تو میں نے کہا کہ میں نے آپ کی وہ ہاتھ سے ایسے ہاتھ داخل کیا. فمسست الخاتمہ، تو میں نے اس مہر نبوت کو چھوا. اس لیے معاویہ بن قرہ پوری زندگی جو ہے وہ گریبان بند نہیں کیا انہوں نے. اب میں نے رسول اللہ کو ایسے دیکھا. تمہارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ صحابہ کرام کے ذوق تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے جس حالت میں دیکھا اس نے زندگی پر وہ حالت نہیں چھوڑی. یاد رکھو. اس لیے بعض صحابہ نے وسلم کو اوپر جو ہے وہ ہاتھ باندھے دیکھا، یا کسی نے نیچے ہاتھ باندھے دیکھا ہے، یا کسی نے اس طرح اللہ اکبر کرتے دیکھا، یا کسی نے اوپر دیکھا. اس میں سردی گرمی اور قمیض کپڑے کے اندر کپڑے کے باہر ہر چیز کی حیت الگ تھی. جس نے جس طرح دیکھا وہ اسی پر اس نے عمل کیا. تو اس لیے معاویہ قرہ جو تھے یہ ہمیشہ ان کا گریبان کھلا رہتا تھا. جیسے ہمارے بزرگوں میں، ہمارے علماء میں مولانا ظفر ولی صاحب وہ بھی بند نہیں کرتے تھے، تو وہی یہی حدیث ان کے پاس تھی. لیکن یہ پہلے یہ شاذ وہ ہے، لیکن عام طور پر بٹن لگائے ہی چلے جاتے تاکہ بند کیے جائیں. لیکن کسی وجہ سے قمیض کھلی تھی تو صحابہ نے جس حالت میں دیکھا انہوں نے زندگی بھر اسی کی اتباع کی. یہ عشق کا ایک تقاضا ہے محبوب کے، جس نے جیسے دیکھا. لیکن جو ہم وقت ساتھ رہنے والے تھے تو پیغمبر اسلام کی ساری کیفیات ان کے سامنے تھی. یہ انا عبد بن حمید قال محمد فضل اخبرنا حماد سلمۃ حبیب شہید حسن انس مالک رضی اللہ عنہ وسلم خرے و متکئن، وسلم نکلے اور آپ نے تکیہ لگایا ہوا تھا، یعنی ٹیک لگایا ہوا تھا. اسامہ بن زید علی صوب قطری، انہوں نے قطری کپڑا پہنا، توشہ بھی لٹکا ہوا تھا. قطری کپڑا تھا دھاری دار، ایسے لٹکایا ہوا تھا آپ نے چادر سے، اور وہ سہارے سے جا رہے تھے آپ. فصلی بہم، اور لوگوں کو نماز پڑھائی. قال عبد بن حمید قال محمد بن فضل صالح یحیی بن معین حضرت قال اول ما جلس الیہ، کہ یحیی معین نے سب سے پہلے مجھ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا. فقلت، تو میں نے کہا حدثنا حماد بن سلمہ، یعنی میں جو بیان کرنے لگا، یعنی یہ محمد بن فضل کہہ رہے ہیں یحیی معین جب میری شاگردی میں آئے پہلی بار. یحیی معین بہت بڑا انسان ہے، بہت بڑے محدثین میں سے، امام بخاری کے استاد ہیں. تو جب ان کا یہ حدیث مجھے اب سنائیں، تو میں جب شروع کی نا سند تو کہتا لو کان من کتاب کا، تو نے کہا کہ آپ کتاب سے دیکھ کر اگر پڑھ دیں تو ہو سکتا ہے زبانی پڑھنے میں وہ نہ ہو جائے. فقمت لیخرج کتابی، تو میں نے کہا اچھا میں کتاب لے آتا ہوں، میرے گھر میں رکھی. فقبض علی ثوبی، تو نے میرا کپڑا پکڑ لیا پیچھے سے. یا یہ معین نے، طالب علم ہے، اس کی کیفیت طالب علم کے دیکھو استادوں کو کیا ہوگی. کپڑا پکڑ لیا، کیا کہا؟ قال امل علیہ، کا یہ تو لکھوا دو. فن یخاف اللہ القاک، مجھے خوف ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ کی ملاقات دوبارہ نہ ہو، میں مر جاؤں آپ مر جائیں، میرا علم نہ رہ جائے. آپ یہ لکھوا دو پھر دوبارہ کتاب لے آنا. یہ آخرت کی کیفیات تھی کہ میں آپ کو، آپ اندر جا رہے ہیں، شاید میری آپ کی ملاقات میں پہلے مجھے لکھواتے جاؤ. یہ حدیث یہ لکھا ہے، یعنی ایک اس کے بارے میں کہ وہ جہاز میں طوفان آیا ہوا تھا تو مولانا عثمانی فرماتے تو ایک آدمی مطالعہ کر رہا تھا اس میں بھی، اور حالانکہ لوگ بھاگ رہے تھے، اور وہ تو انہیں کسی نے کہا کہ جا کر پوچھا کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہو یار، لوگ تو مرنے کو ہو رہے ہیں اور آپ. انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے بھاگنے سے تو جہاز طوفان رکنے والا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر مرنے سے پہلے کچھ چار باتیں اور مجھے آ جائیں علم کی، زیادہ اچھا نہیں. فرمایا کہ فاملیتہ، علی کہا میں نے لکھا دی. ثم اخرج کتاب، پھر میں کتاب بھی لے کے فقرات میں پڑھ دی. حدثنا سید النصر قال اخبرنا عبداللہ مبارک سید ابی عاصم جریر نبی نظرہ نبی خضر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال سلم. یہ روایت پر عمل کیا کرو، یہ روایت اب آ رہی. اذا استجد ثوبا، جب آپ نیا کپڑا پہنتے، سماہ باسمہ، اس کپڑے کا پہلے نام لیتے رسول اللہ. امامتن اور قمیصن اور ردان، یہ قمیص ردا ٹوپی کا نام لیتے. پھر کیا پڑھتے؟ ثم یقول، پھر یہ دعا پڑھتے اللہم لک الحمد کما کسوتنیہ اسألک خیر و خیر ما سن لہ وعوذ من شر شر ما سن لہ. اللہ تمام تعریفیں ہیں اس پر کہ آپ نے کپڑا پہنایا، میں اس کی خیر مانگتا ہوں اور جس خیر کے لیے بنائی گئی، اور اس کی شر سے پناہ مانگتا ہوں جس شر کے لیے بنایا گیا. یہ تو پھر کبھی بھی انشاءاللہ اس کپڑے کو پہن کر معصیت اور گناہ سے آپ کی حفاظت رہے گی.
یہ بہت اہم دعا ہے، یہ نہیں جانتے، لیکن الحمدللہ میرا جب سے شمائل پڑھی آج تک اس پر عمل ہے ہمیشہ۔ ٹوپی پہنوں گا، پہنے ٹوپی سماؤ بھی اس میں نام لیا، اللہم لک الحمد کما کسوتنی اصل و خیر ما سنے لو اور شر ما سنے لو، یہ سنت دیکھو اس کو۔ حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال انبانا قاسم مالك المزني عن جرير بن ابي نضر عن ابي سخر قال سمعه انا بشار قال انبانا معاذ بن هشام قال النبي ان قتاده بن سمار رضي الله قال كان حب صلی اللہ علیہ وسلم يلبس حبرا، سلم کو جو پسند تھا حبرا ذرا چادر جو ہے نا یمنی چادر ہوتی تھی، حبرا یمنی چادر اس کو بہت پسند تھی۔ حضرت محمد غیلان یعنی دھاری دار ہوتی تھی۔ حضرت غیلان قال انبانا عبد الرزاق قال انبانا سفیان عن عوف بن ابی جحیفہ نبی قال وسلم حلۃ الحمراء، میں نے سنا دیکھو آپ پر سرخ جوڑا تھا، کانی انظر ابریق ساقہ ہے، وہ کہ میں وسلم کی پنڈلیوں کی چمک دیکھ رہا ہوں۔ حبرا یعنی ہبرا کپڑا تھا یمنی دھاری دار، اور پیروں سے پنڈلیاں ایسے چمک رہی تھی جیسے کوئی چمکدار چیز۔ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے پنڈلیوں کی چمک موجود ہے، کیونکہ آپ نصف ساق تک باندھتے تھے۔ فرمایا کہ حنا علی خسر من قال اخبرنا عیسی ابن یونس عن اسرائیل نبی اسحاق عن برا بن عازم قال ما تريد احد من اصل من حلۃ حمراء، میں نہیں دیکھ کر سب زیادہ حسین کسی کو سرخ جوڑے میں، میرے وسلم قال جمت لا تضرب قریب من کبہ، آپ کے جو پنٹھے تھے وہ آپ کے کندھوں پر پڑ رہے تھے۔ انا محمد بشار قال ابن عبد الرحمن مہدی قال انبانا عبید اللہ بن عیاض نبی رمسا قال رأیت وسلم علی بردان خزران، آپ نے دو جنا سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ انا عبد بن حمید قال اخبرنا عفان مسلم قال انبانا عبد الله ابن حسان عمری عن جدتي جحیبہ و علیبہ عن قیلہ بنت مر قال اسمال علی اسمال ملیتین، کہا کہ میں نے وسلم دیکھا علی اسمال ملیتین، دو پرانی چادریں ملیتین یا جو گھس جاتی نا، گھسی ہوئی استعمال ہو کر، اسمال چادریں ملیتین گھسی ہوئی، کانت ابی زعفرین قد نفذت ہو، کہا کہ زعفران ان کو سے اڑا ہوا تھا، یعنی زعفرانی کلر تھا یا اس پر زعفران نہ لگا ہوا تھا تو پیلی پیلی تھی۔ یہی وہ ہے جس سے وسلم نے پیلا بھی کپڑا پہنا ہے۔ تو وہاں جب ایسے ویڈیو آئیں جی پیلا کپڑا نہیں، پیلا کپڑا بھی وسلم نے پہنا ہے یہ، اور فرشتوں نے بھی پہنا ہے، وہ پگڑیاں باندھی اس کی جس دن وہ جہاد کے لیے آئے بدر وغیرہ میں، اس میں بھی ذکر آتا ہے، لہذا اس کا پہننا جائز ہے، پہن سکتے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ فی الحدیث قصۃ طویلہ۔ انا قتيبة سيد قال عبد الله بن مفضل عبد الله بن عثمان بن خيثم عن سيدنا ابن عباس عنهما قال قرسم بالبياض من الثياب يلبس احياكم، فرمایا سفید کپڑوں پر فرمایا یلبس احیاکم، سفید تمہارے زندہ اس کو پہنا کرے، وکفنوا فیہا موتاکم، سفید کپڑوں میں مردوں کو دفن کیا کرو، فإن من خيار ثيابكم، یہ تمہارا بہترین کپڑا ہے۔ حضرت محمد شار قال انبانا عبد الرحمن مہدی قال اخبرنا سفیان عن حبیب بن ابی ثابت عن میمون بن ابی شبیب عن سمرة جندب رضی اللہ عنہ قال وسلم البسوا البیاض، سفید پہنو، فإنه اطہر واطیب، یہ زیادہ پاکیزہ اور اچھا لگتا ہے، کفنوا فیہا موتاکم، مردوں کو دفن کیا کرو۔ حدثنا احمد منین قال انبانا یحییٰ بن زکریا بن ابی زیدہ قال کیا ہے ہاں اخبرنا ابی عن مسلم شیبہ عن صفیہ بنت شیبہ قال عائشہ قال خرسلم ذات غدات، سلم دیکھ نکلے علی مرت من شان اسود، تو کالے بالوں کی چادر باندھی ہوئی تھی، کالے بالوں والی چادر، موٹی چادر تھی، وہ سلم نے باندھی ہوئی تھی، نہیں اس سے کپڑے استعمال فرماتے تھے۔ حضرت یوسف عیسیٰ قال اخبرنا وقی قال اخبر یونس بن اسحاق نبی ان شابی نورود وغیرہ شعبہ نبی رسول لبس جبۃ الرومیہ، آپ نے رومی جبہ پہنا، ذیل الکمین، اس کی یہ جو نا کلائیاں جو نا تنگ تھی، کفیں اس کی جو ہے نا یہ بہت تنگ تھی، تو لہٰذا وضو کے لیے اس کو نکالتے تھے، تو معلوم ہوا کہ دوسرے ملکوں کے کپڑے وغیرہ کوٹ شوٹ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ رومی لوگ پہنتے تھے، عیسائی لوگ، وسلم نے وہ بھی پہنا ہے، لہٰذا ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے، نہ آپ کی کوئی شان گھٹے کہ اس کے اندر کیا مولانا صاحب ہو، علامہ صاحب ہو، پیر صاحب ہو، تو پہن سکتا ہے، کیونکہ وہ گرم ہوتا تھا، لمبا ہوتا تھا، تو وسلم وہ پہنتے تھے یہ، لیکن اس کی یہ بازو تنگ ہوتے ہیں تو بازو ویسے اٹھا بھی نہیں سکتے، تو اس کو نکال کر پھر اس سے وضو وغیرہ فرماتے تھے۔ فرمایا کہ باب ماجا فی عیش وسلم، عیش وسلم کے عیش کا بیان، یعنی آپ کی زندگی کیسی گزرتی تھی۔ اب یہاں پر جو اس میں واقعہ حضرت ابو ہریرہ کا آ رہا ہے،
اس لیے کہ یعنی بتا رہے ہیں کہ وسلم جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے تو وہاں پر جو صفہ کے صحابہ ہے وہ بے ہوش ہو کر بھوک سے گرتے تھے، تو اس سے آپ خود انداز وسلم کے گھر میں بھی کیا حال ہوتا ہوگا، لیکن اس کا اظہار اصل میں نہیں ہوتا تھا. یاد رکھو یہ اصل بات ہی ہے. اصل اظہار کرتے بھی میرے گھر میں روٹی نہیں ہے تو پھر تو صحابہ قربان ہو جاتے، لیکن اس طرح انداز میں رہا کرتے تھے کہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا گھر میں کیا چل رہا ہے، یہ اس انداز میں. تو اس لیے اس عیش رسول میں حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ ہے، اس سے اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف جو نے اشارہ کیا کہ آپ کے گھر میں کیا حالات ہوں گے. حضرت قتیبہ بن سعید قال حدثنا حماد بن زید بن ایوب بن سیرین قال كنا عند ہریرہ. ابن سیرین کہتا ہے ہریرہ کے پاس بیٹھے تھے، ولی صوبان ممشقان من کتان، آپ پر دو گیروی رنگ کے کپڑے تھے کتان کے. کتان بہت اونچا جو ہے نا وہ کپڑا کاٹن کا کپڑا ہوتا ہے عراق اور مصر کا، وہ تھے. اور گیروی رنگ، گیروی میرون کلر جو ہوتا ہے اس کو گیرو رنگ کہتے ہیں، یہ جو یہ لال لال کلر ہے اس میں اس قسم کے کپڑے پہن کر بیٹھے تھے عراق میں، تائے پائے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے. فیتمخض بیادی ماتو، کسی ایک میں اپنا ناک صاف کرتے تھے، چلیے سے ناک یا کچھ ہوتا تو اس صاف کرتے. کہا بخ بخ، کہا بس کر ابو ہریرہ، یہ تمخت ابو ہریرہ فی القطان، کہ کتان کپڑے میں آج ناک صاف کرتا ہے. لقد رأیتنی، میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا، وانی لا خر فیما بین ممبر وسلم و حجر عائشہ، کہا کہ میں گر پڑتا تو وسلم کے ممبر اور اما عائشہ حجرے کے درمیان، مخشین علیہ، مجھے بے ہوشی طاری ہو جاتی. فیجیء الجائی، آنے والا آتا، فیضر اجراء القی، وہ جو ہے اپنا پاؤں میری گردن پر رکھ دیتا. پاؤں گردن پر رکھتے تھے، یہ ان کیا مرگی کا علاج ہے، ان کو مرگی پڑ گئی دورہ، تو پھر گردن نہ پاؤں سے دباتے تھے ایسے سے کر کے کھڑے ہو کر، تاکہ وہ خون جاری ہو جائے اور مرگی دور ہو جائے. ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں یرا نبی جنون، وہ سمجھتے مجھے جنون ہو گیا. فرمایا کہ ماں بھی جنون، مجھے جنون نہیں ہوتا تھا، وما ہوا الا الجوع، مجھے بھوک ہوا کرتی تھی، میں بھوک سے بے ہوش ہو جاتا ہوں. یہ حالات. حضرت خدیم قال حسن جابر سلمان ان اسلم زبی مان دینار قال ما شبع وسلم من خبز قط ولحم، کہ نے کبھی بھی روٹی اور گوشت سے پیٹ نہیں بھرا، الا علی زفف، مگر جب کسی دعوت میں ہوتے. یہ زفف مراد نہیں کہ دعوت میں زیادہ کھاتے تھے گھر میں کم، یہ زفف سے مراد ہے جب بھی آپ کے پاس مہمان آتے تب آپ ان کے ساتھ کچھ زیادہ کھا لیتے یا پیٹ بھر کر، تاکہ مہمان کی رعایت کی وجہ سے. سنت یہ ہے، یہ نہیں کہ میزبان تھوڑا کھا کے کونے بلا کے بیٹھ جائے تو مہمان دیکھتا رہے، یہ نہیں. اس لیے کہا کہ میزبان کو آخر میں فارغ ہونا چاہیے، میزبان کو شروع پہلے کرنا چاہیے، ہاتھ پہلے دھونے چاہیے میزبان کو، اور پہلے شروع کرنا چاہیے، اور آخر میں اٹھنا چاہیے، اور آخر میں ہاتھ دھونے چاہیے. یہ سنت ہے، یاد رکھو. ہاں جی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امام شافعی سب سے پہلے آئے طالب علم بن کر، تو ان کا بہت اکرام کیا، تو گھر لے گئے دعوت کے لیے. تو سب سے پہلے جو نا وہ خادم نے امام مالک کے ہاتھ دلوائے، پھر امام شافعی کے، پھر کھانا کھایا تو پہلے امام شافعی کے. تو انہیں سوال کیا یہ کیا کر رہے ہیں؟ نے کہا یہ سنت ہے، تاکہ جو مہمان ہے اس کو ہمت رہے، وہ کھاتا رہے، اس کو پتہ نہیں کتنا کھانا ہے. آپ کا تو ڈھڈ بھرا ہوا، بیچ میں کوئی نہ کوئی چیزیں تم نے کھا لی تھی، وہ بیچارہ بھوکا ہے، اب تم نے ایک روٹی کھائی، بعض عجیب ہوتا ہے میزبان کھا کے پھر دیکھتے نہیں اچھا اور کھانا ہے، بہت محنتی کی بات ہے. یہ لالا زفف کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے دسترخوان پر لوگ ہوتے تب آپ نے کچھ پیٹ بھر کے کھایا ہے، ورنہ آپ پیٹ بھر کے کھاتے. یہ زفف سے مراد، اس لیے مراد نہیں کہ دوسروں کی دعوت میں زیادہ کھاتے تھے، یہ مراد نہیں ہے. بعض لوگوں نے منع کر دیا ہے، نہیں ہے مراد. اگر دوسروں کے وہاں بھی کھاتے تو ان کی رعایت کی وجہ سے کھا لیتے ہوں گے، لیکن اصل یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی مہمان آتے اگر آپ مہمان کی رعایت کی وجہ سے پیٹ بھر لیتے تھے، ورنہ آپ جو ہے کبھی ملتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا. قال مال سال تو برد من البادیہ، میں بادی پوچھا کہ زفف کیا ہے؟ کہیں تو ناس کے لوگوں کے ساتھ کھانا. با ماجا فی خف وسلم کے خف کا بیان، یہ موزے کا بیان. حنا حناد السری قال وقیع دلہم بن صالح حجیر ابن عبداللہ ورد نبی نجاشی احد وسلم خفین اسودین. امام جو نجاشی نے وسلم کو ہدیہ کیے تھے دو خف جو کالے رنگ کے تھے، سادہ شین سادہ، فلبس اس کو پہنتے رہے، ثم توضا پھر وضو کیا، مسح علیہ اس پر مسح کیا. نقل سید قال اخبرنا یحیی بن زکریا بن ابی زید حسن بن عیاش بن اسحاق شابی قال
وغیرہ من شعبہ احد دیہ خفین فلبسوا وقال اسرائیل جابر ان عامر جبہ فلبسوا اور جبہ حتی تخرقا، اتنے پہنے کہ تخرقا پھٹ گئے، یعنی وہ استعمال کرتے رہے اور پھٹ گئے. یہ لا الناس ازکا ہما املا ازکا ہما املا، پیغمبر سلام نے ان کو دھویا تھا یا نہیں. اس بارے جب معلوم ہو، اس سے ایک اہم مسئلہ ہے کہ نئی چیز خواہ کسی بھی ملک کی ہو، کسی بنائی ہو، اس کے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسے استعمال کر لیں. یاد رکھو کپڑا ہے ابھی نہیں اب پاک کرو جی، پتہ نہیں بنانے والے کیسے تھے یا رنگ کیسا تھا، یہ وہم وسوسوں کو شاید اسلام نے جگہ نہیں دی. وسلم میں نئی چیز ہے استعمال کر لی نہیں. اب اس کو رنگ دھو لیتے تو اس کی ایک بات چیز بھی ختم ہو جاتی. اگر ان موزوں کسی نے دھویا جاتا کہ پتہ نہیں یہ کون سے چمڑے کے ہیں کون سے نہیں ہیں، تو چمڑے کے موزے دھوئے جاتے تو ان کا کیا حال ہوتا بتائیں. اس لیے راوی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ نے پاک کیے تھے یعنی پتہ نہیں، لیکن آپ نے استعمال کیا یہاں تک کہ پھٹ گئے. حاضہ ہوا ایسا کو اس میں باب ما جاء فی ناسل کے جوتوں کا بیان. ہاں وہ شارل قال ابو داؤد اتنا شام کا قطع قلت انس کیف کان وسلم جوتے کے لہما قبالان، آپ کے جوتوں کے دو تسمے تھے، قبالان ایسے دو تسمے تھے، ایسے اس میں پہنتے تھے ایسے قبالان، دو تسمے تھے آپ کے. اس لیے آپ کا جوتا کھلا ہوتا تھا اوپر سے، لہذا نال اس کو کہتے ہیں جو اوپر سے کھلا ہو، جس کو چپلی جو ہم کہتے ہیں. لہذا وسلم اسی میں بھی دھو لیتے تھے پاؤں. لہذا اس کی اجازت ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ ہے جہاں پر جوتے اتارنا مشکل ہے تو آپ اسی کے اندر ہی دھو لیں اس کو، یہ تو اس کے اندر دھونے کی اجازت ہے، کیونکہ اوپر سے پانی گرا سکتا ہے آدمی اس میں. تو وسلم ایسے بھی اسی کے اندر ہی دھو لیا کرتے تھے، اور اسی کے اوپر ہی جناب آپ جو بھی کرنا اس کے اوپر کر لیتے تھے. حدثنا ابو قریب قال محمد اللہ قال وکیع سفیان خالد الحزان عبداللہ ابن حارث ابن عباس قال لنا وسلم قبالان مثنى شراکما، آپ کے دو تسمے تھے مثنى شراکما جو ملے ہوئے تھے آپس میں، یعنی جہاں سے گزرتے تھے وہاں سے جڑے ہوئے تھے آپس میں، ان کے تسمے جڑے ہوئے تھے آپس میں ایسے جوتے کی آپ نال مبارک کا دیکھے نقشہ آپ نے. انا منین قال ابن ابو داؤد احمد زبیری قال رئیس نے تحمان اخبر علیہ مالک نالین، حضرت عنوان نے ہمیں دو جوتے دکھائے نالین جرداوین، بالکل بال نہیں تھے ان پر، لہما قبالان، اور وہ ان کے اوپر دو تسمے تھے، وسلم کے جوتے ان کے پاس تھے، کہا یہ وسلم کے جوتے مبارک تھے. تو چمڑے کے اوپر نہیں تھا، کیونکہ جو عرب لوگ تھے ان کے سردار لوگ وہ چمڑا یوز کرتے تھے جس پر بال ہو، تو پتہ اس کو دیکھ کر کہتے تھے یار یہ سردار آدمی اس کے جوتوں پر بال ہے. آپ نے اس رسم کو ختم کر دیا، آپ وہ کرتے تھے جو جس پر بال نہ ہو، بالکل صفائی کی ہوئی ہو، جیسے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. قال حدثني ثابت بعد انهما كانتا ناصر کا بعد میں بتایا کہ وسلم کے جوتے تھے. حدثنا اسحاق موسى الانصاري قال اخبرنا مالك عن مالك قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد مغيرة بن عبيد انه قال ابن عمر رأيت طلب النار السبتية، میں نے دیکھا کہ آپ وہ جوتے پہنتے جس میں چمڑے پر بال نہیں. قال انی رأيت وسلم يلبس النعال، کہا کہ میں نے وسلم کو وہ جوتے پہنے دیکھا التي ليس فيها جس میں بال نہیں تو يتوضا فيها، اسی میں وضو بھی فرما لیتے تھے. وانا احب ان البسهما، تو میں بھی ان کو پہننا پسند کرتا ہوں. حضرت اسحاق منصور قال اخبار حدثنا عبد الرزاق عمر ابن زید بن صالح مولى طومان ابن هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم قبالان. حدثنا محمد بن منين قال ابو احمد قال اخبرنا سفيان السدي حدثني من سمع ابن حريج يقول وسلم يصلي في نالين مخصوفتين ڈبل تلوے والے، مخصوفہ ڈبل تلوا تھا جن کے تلوے ڈبل تھے، اس کو مخصوفتین کہتے ہیں. حدثنا یعنی موٹا تھا تلوا کو. حضرت اسحاق موسى الانصاري قال اخبرنا مالك بن زياد عن ارجى بن هريره رضي الله عنه قال لا يمشين احدكم في نال واحد، فرمایا ایک جوتے مت چلا کرو، لینوا جميعا دونوں پہنو، اور لیحفظ یہ دونوں اتار دو، جیسے آپ جوتا ٹوٹ گیا تو دوسرا بھی اتار دو، آپ پھر ننگے چلو، اور یا ہے کہ دونوں پہنو. یہ کیونکہ اس چال کے اندر یہ جو ہے نا تھوڑا تھوڑا یہ بھی انسان کو نقصان دیتا ہے، اتنی صحت کا اس نے خیال کرنا ہے. آپ تھوڑا ایسے کچھ دیر چلیں گے تو آپ کو عادت بھی خراب ہو جائے گی، اور وہ پھر ہمیشہ ایسے کر کے چلو گے. یہ تو فرمایا دونوں پہنو، یا دونوں ٹوٹ گیا ہے تو دونوں اتار دو، کیا ننگا پر سلم ننگے بھی چلے. حدثنا قتيبة عن مالك بن زياد نحو حدثنا اسحاق موسى قال اخبرنا مالك بن زبير عن جابر رضي الله عنه وسلم قال نهى یاکل رجل بشمالی، فرمایا دائیں ہاتھ سے کھانے سے منع فرمایا، یمشی فی نال بعد ایک جوتے میں چلنے سے منع فرمایا. لیکن اس میں مراد ہے مستقل چلنا. یہ اگر یہاں پہنا تھوڑی دور جوتا ہے تو اس کی اجازت ہے، یہیں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک جوتا یہاں جوتا وہاں تو اس کی اجازت ہے.
یہ ہے کہ جیسے آپ نے چلنا ہے یہاں سے آپ نے جانا ہے اور جوتا ٹوٹ گیا مثلا، اب آپ یہ کریں، لیکن اگر جوتا پہنتے ہوئے ایک ادھر پہنا کچھ تھوڑے فاصلے پر تو پہن کر دوسرا پہن، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرمایا کہ حضرت قتیبہ بن مالک حا اخبرنا عائشہ موسیٰ قال اخبرنا مان اخبرنا مالک بن ابی ذات عن عارج رضی اللہ عنہ وسلم قال اذا طلع احدكم فليجب بالیمین، جب تم ایک جوتا پہنے دائیں سے شروع کرے، جہاں نزا فليجب بالشمال، جب اتارے تو بائیں اتارے، فلتكن اليمنى اولهما تنال، لہذا دائیں والا پہلے پہننے میں ہونا چاہیے، واخر تنزا اتارنے میں آخر میں اترنا چاہیے۔ حدثنا ابو موسیٰ قال حدثنا محمد صلی قال اخبرنا جعفر حدثنا اخبرنا شعبہ حدثنا اشعث نبی ابی شاہان نبی ان مسروق ان عائشہ رضی اللہ عنہ قال وسلم جو يحب التم المصطفى في ترجل تناول تطهری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں دائیں پسند فرماتے تھے۔ حدثنا محمد بن مرزوق ابو عبداللہ قال حدثنا عبد الرحمن قیس و معاویہ انبانا شام عن محمد بن ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نبی وسلم قبالان سلم کے جوتے کے دو تسمے تھے، ابی بکر عمر رضی اللہ عنہما، اور ان کے ابر مناقد اقدم واحدہ عثمان رضی اللہ عنہ، سب سے پہلے ایک تسمہ جس نے بنایا وہ تو عثمان غنی نے، ایک تسمہ ایسے کر کے جو ایک ڈیزائن آتا ہے نا صرف ایک والا، یہ عثمان غنی کا ڈیزائن ہے، یہ کوئی نمبر ڈیزائن نہیں ہے، یہ ایک طرف ایسے ایک پٹی، یہ سب سے زیادہ عثمان نے شروع کیا، ورنہ سب کے دو تسمے تھے، سید صدیق اکبر کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب ما جاء فی ذکر خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا بیان، یہ دیکھو اس کو سمجھو، یہ بھی اہم ہے۔ حضرت قتیبہ بن سعید وغیر بعد نہا قال عبداللہ بن وہب بن یونس بن شہاب قال سلمان قال کان خاتم من ورق، سلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی، کان فص حبشیا، اس کا فص حبشی تھا، فص میں نے نگینہ، حبشین سے کیا مراد ہے؟ حبشین کی بانوں کا عقیق تھا، اس میں عقیق پتھر یا حبشہ سے ملتا ہے، عقیق۔ بعد نے کہا کہ حبشین سے مراد ہے کہ اس کا جو ڈیزائن تھا نا وہ تھا تو چاندی کا ہی، لیکن اس کا ڈیزائن حبشہ والوں کا تھا، جیسے حبشہ کے لوگ ڈیزائن بناتے ہیں نا اس میں اندر چاندی کا ہی، لیکن اس کا وہ ڈیزائن کہاں کا تھا؟ یہ مراد ہے حبشیت، تو یہ حبشہ سے مراد پتھر ہے، عقیق پتھر۔ اور یہ تو معلوم وسلم کی کئی قسم کی انگوٹھیاں تھیں، ان میں ایک مہر نبوت تھی جس پر بنی ہوئی تھی، اور دوسری عقیق اور پتھر والی انگوٹھی بھی تھی جو استعمال فرماتے تھے۔ حضرت قتیبہ قال اخبرنا ابو عوانہ نبی بشر عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم خاتم فضۃ، پیغمبر سلام جو ہے نا چاندی انگوٹھی استعمال کرتے، کان یختم بھی، اس سے آپ جو ہے نا مہر لگاتے، ولا یلبسو، پہنتے نہیں تھے۔ اصل میں اس لیے کہتے ہیں علماء کرام کی یہ سلم کی انگوٹھی ضرورت کے تحت تھی زیادہ، اور وہ تھی بھی اندر کی طرف، یاد رکھو اس کا جو اندر ہوتا تھا وہ، کیونکہ ایسے لے کر ایسے لگاتے تھے، ایسے سیاہی لگا کر ایسے مہر کے لیے، اس لیے کہتے ہمارے حضرت کیا ایک مولوی صاحب ہے، بہت بڑا انگوٹھی کا انگوٹھا پہنا ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ دیکھو میرے ہاتھوں پر ہے، کہ مولانا کے ہاتھوں پر ہے، فرمایا تو جب سلم ضرورت کے تحت اس کو استعمال فرماتے تھے۔ فرمایا کہ حضرت قال ابو بشر اسمہ جعفر ابن ابی واشیہ حدثنا غیلان قال اخبرنا حفص بن عمر بن عبید و تنافس اخبرنا زہیر بن حمید بن قال قال سلم خاتم سلم من فضۃ فص منه، سلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی، فصه منه، اس کا نگینہ بھی اسی میں سے تھا۔ یہ اور پہلی روایت جب لائی جاتی ہے تو پھر اس کا تطبیق دینی ہوتی، وہاں لکھا فص حبشیہ، یہاں لکھا فص منه، چاندی کا تھا، تو کہیں گے دو انگوٹھیاں تھی، ایک کا نگینہ چاندی کا تھا اور ایک کا نگینہ عقیق پتھر تھا، یا یہ ہے کہ اس چاندی کا جو نمونہ تھا وہ کون سا تھا؟ حبشہ والوں کا تھا، تو اس طرح ان دونوں روایتوں میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ حضرت اسحاق منصور قال اخبرنا ابو شام حدثني ابي ان قتادہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال لما رسول وسلم يكتب العجم، جب صلی اللہ علیہ وسلم نے عجمیوں کو خط لکھنا چاہا، قیل العجم لا يقبل الا كتابا خاتم، کہا کہ عجمی لوگ وہ خط قبول کرتے ہیں جس پر مہر لگی ہو۔ فصل خاتم، آپ نے مہر منگائی، فقان ينظر الى بیاض کفی بیاض فی کفی، تو گویا کہ میں اس کی سفیدی آپ کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں۔ حدثنا محمد یحییٰ قال اخبرنا محمد عبد الله الانصاری قال حدثنا ابي عن سلمان رضی اللہ عنہ قال كان نقش خاتم سلم محمد، وسلم کی نقش جو تھا نا مہر کا وہ محمد سطر تھی، نیچے تھی، وہ رسول سطر، اللہ سطر، یعنی اوپر اللہ، بیچ میں رسول، نیچے محمد، یہ تین سطریں تھی۔ مہر نبوت آپ نے دیکھا ہوگا وہ اسی طرح ہے کہ محمد اور اللہ ان کے درمیان کیا ہے واسطہ، کیا ہے؟ رسول کا واسطہ ہے۔
حضرت نصر بن علی الجہضمی ابو عمر انبانا نوح بن قیس عن خالد بن قیس عن قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلم كتب الى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل انهم لا يقومون كتاب الا بخاص فصار وسلم خاتما حلقته فضة ونقشي محمد رسول الله. حدثنا اسحاق منصور قال انبانا سعید بن جابر الجاج من حال عن حمام بن جریج عن زہری عن انس رضی اللہ عنہ وسلم قال اذا دخل خلا نزع خاتمه، جب بیت الخلا جاتے تھے انگوٹھی اتار دیتے تھے. ہر وہ چیز جس میں چیز نظر آتی ہو تو اس کو اتار کر بیت الخلا جائیں گے. اگر آپ شیشہ لگا ہوا ہے نیچے تعویذ توز ہے تو اتار کر جائیں، لیکن چھپی ہوئی ہو تو پھر اجازت ہے. فی الحال اگر نیچے ہے اوپر سادہ ہے تو پھر جا سکتے ہیں. چاہے نیچے قرآن کی آیت بعض لوگ لکھ لیتے ہیں اور اوپر اس کے نگینہ رکھ دیتے ہیں، تعویذ رکھ دیتے ہیں اندر. حدثنا اسحاق منصور قال اخبرنا عبد الله ابن عبید اللہ ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال تسلم حلقتها من خاتم من ورق كان في يدي ثم كان في يد بکر وعثمان ثم كان في يد عثمان حتى وقف في بیر عریس نقش رسول اللہ. یہ بعد میں یہی بیر عریس میں گر گئی تھی. بیر عریس جہاں پر وہ آپ نے اپنے اس کو دی تھی خادم کو تو اس نے پکڑانے لگا تو بیچ میں گر گئی. بہت تلاش کرائی اور اس کے بعد پھر بہت حالات خراب ہو گئے. یعنی اس کی بڑی برکت تھی انگوٹھی کی. اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قول سے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے. یتختم فی یمینی، آپ دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے. حدثنا محمد بن سہیل عسکر بغدادی عبد اللہ بن عبد الرحمن قال اخبرنا یحیی بن حسان اخبرنا سلمان بن شریک عبد اللہ بن ابی نمر عن ابراہیم بن عبد اللہ بن حنین نبی علی طاری رضی اللہ عنہ وسلم کان یلبس خاتم فی یمینی، دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے یہ چھوٹی سی بات والی انگلی میں. حضرت محمد یحییٰ قال اخبرنا احمد صالح قال عبد اللہ بن وہب بن سلیمان بن بلال بن شریک بن عبد اللہ بن ابی نمر نحوہ. حضرت منین قال اخبرنا ہارون عن حماد سلمہ قال رأیت ابن رافع یختم فی یمینی، کہا کہ ابو رافع وسلم کے خادم ہیں یہ دائیں ہاتھ پہنتے پر میں نے پوچھا قال رأیت عبد اللہ بن جعفر یختم فی یمینی قال عبد اللہ بن جعفر قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتختم فی یمینی. حدثنا موسى بن یحییٰ قال انبانا عبد الله بن نمیر انبانا ابراہیم فضل عن عبد الله بن محمد بن عقیل عن عبد الله بن جعفر وسلم قال یتختم فی یمینی. ابو الخطاب زیاد بن یحییٰ قال اخبرنا عبد الله بن میمون عن جعفر بن محمد النبی عن جابر بن عبد الله بن وسلم قال یتختم فی یمینی. حضرت محمد بن حمید الرازی قال حدثنا جریر بن محمد اسحاق قال عن کیا ہے انصلت بن عبد الله قال كان يبا يتختم في يميني ولا قالوا الا قال كان يتختم في يميني. حدثنا ابن ابي عمر قال ابن سفيان عن ايوب بن موسى نافع عن عمر ابن نافع ابن عمر رضي الله عنه وسلم اتخذ من فضه وجعل فصوا ما يلي كفه، کہا کہ آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنائی اور اس کا نگینہ ہتھیلی کی طرف رکھا، اندر کی طرف. ونقش رسول اللہ پر رسول اللہ نقش کیا اور نہا ینقش عبدالعری، اور فرمایا کوئی بھی اس کے اوپر یہ نقش نہیں بنائے گا. والذی سقط معاقیب فی بیر عریس، یہ معاقیب میں بیر عریس میں گر گئی تھی. معاقیب خاتم ہے تو عثمان غنی کا، اس سے گر گئی تو اندر تھا، اندر کی طرح سے مور لگاتے تھے آپ. حضرت قدم سید قال اخبرنا حضرت اسماعیل عن جعفر بن محمد النبی ان قال حسن حسین خطبان فی ساریما، حسن حسین بائیں ہاتھ میں پہنتے تھے. اس لیے جو رافضی جو ہے نا وہ سب بائیں ہاتھ میں پہنتے ہیں، دائیں میں نہیں پہنتے. وہ حسن حسین کو لیتے ہیں، وہ بائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے حسن حسین فی ساری. حنا عبداللہ بن عبد الرحمن قال اخبرنا محمد عیسیٰ وهو ابن الطباع حدثنا عباد صاحب امام سید نبی روبان قتادہ عن سمار صلی اللہ علیہ وسلم يتختم في يمينه قال ابو اسحاق ذات غير العارف من حديث سيدنا ابو روبان قتادہ انه هذا الى ابن هذا وروا بعض اصحاب قتادہ قتادہ ان صلی اللہ علیہ وسلم اتختم في يساری، کہا کہ بائیں ہاتھ کا ذکر بھی آتا ہے لیکن وہ حدیث لاسی و اذن یہ حدیث صحیح نہیں ہے بائیں والی. حدثنا محمد عبد الله المحاربي قال حدثنا عبد العزیز بن ابی حازم عن موسی عقبۃ النافع بن قال وسلم خاتم ذهب، سلم نے سونے کی انگوٹھی بنائی. فکان فی یمین، دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے. فتح الناس خواتم من ذهب، تو لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنا لی. فتح وسلم پھینک دی. قال لا البس، میں کبھی نہیں پہنوں گا. فرتر الناس خواتم، لوگوں نے بھی انگوٹھیاں پھینک دی. چلو